ویلکم ٹو وظائف وتھ فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائیں اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں یہ بہت اصرار پر میں لے کر آئی ہوں آج، کہ ایک نہیں کئی دنوں سے جب سے میں آئی ہوں تب سے میں بہت ساری عورتیں آئی ہیں۔ شاید ہمارے گاؤں میں ایک واویلا سمجھ گیا ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ایک وظیفے کے پیچھے سب پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک وظیفے کا سن لیتے تو سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو کئی بہنیں ہماری آئی اور مجھ سے پوچھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں بتائیں۔ سورۃ بقرہ خود جو ہے وہ، اگر آپ کو میں نے اس کا بھی وظیفہ دیا ہوا ہے اپنے چینل پر، کہ سورۃ بقرہ کو اگر 40 دن اپنے گھر میں لگایا جائے، آپ پڑھ نہیں سکتے ہو تو پڑھو، اگر پڑھ نہیں سکتے ہو تو پھر موبائل میں لگا کے اور اونچی آواز میں لگا کے اس پہ دھیان دو، اس کے ساتھ جب آپ پڑھ چکے ہو تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بولنا، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کام کیجئے، ٹھیک ہے۔ ہم عورتیں پورا مہینے نہیں پڑھ سکتے تو اگر ہم لگا کے موبائل میں لگا کے سن لے تو بہت اچھا ہے۔ اس سے جنات شیاطین یہ گھر سے نکل جاتے ہیں، رزق کھل جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کام کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو یہ آیات جو ہے یہ صرف رزق ہے، اس میں اتنا رزق ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو۔ سورۃ بقرہ کی یہ لاسٹ کے جو 2 آیات ہے، اگر آپ اس کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں آپ کی گمان بھی نہیں جائے گا۔ اور میں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہوں سورۃ بقرہ کے آخری 3 آیات کا، میں یہ آپ کو دکھا بھی رہی ہوں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کے علی القوم الکافرین، یہ میں یہاں تک پڑھتی ہوں۔ اور جب میرے بچوں کے ایگزام ہوتے ہیں تب میں پڑھتی ہوں۔ ہر عشاء کی نماز کے بعد جب پیپرز شروع ہو جاتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد میں 25 مرتبہ پڑھتی ہوں، اور اس کا بہت زیادہ اثر رزلٹ پہ پڑتا ہے، بچوں کے رزلٹ پر۔ اچھا، دوسرا جو جس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا ہے تو آمن الرسول سے ہے، تو اگر یہ آپ پڑھتے رہیں اور عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کا معمول بنا لیں اور روزانہ 41 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں تو اس کا آپ کے رزق پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ آپ کا رزق کشادہ ہو جائے گا، آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ سورۃ بقرہ کی ہر آیات میں بہت زیادہ جو فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے۔ اگر آپ اس کو پڑھنے بیٹھ جاؤ گے تو کچھ دنوں تک آپ اس کو زیادہ نہیں پڑھ پاؤ گے، تو ایسا کیجئے کہ آدھا سپارہ دن کا کر لے، تو پھر آہستہ آہستہ آپ جیسے آپ کی زبان پہ وہ چڑھ جائے گا تو پھر آپ دن میں 1 پارہ پڑھ لیں، پھر دو ڈھائی سپارے ہیں نا، تو پھر وہ آپ 1 دن میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ پھر اس کا وظیفہ اگر میں دیتی ہوں تو پھر مغرب کے نماز سے پہلے اور عصر کے نماز کے بعد کا بھی دیتی ہوں۔ عصر کا نماز جیسے اذان ہو جاتی ہے آپ جلدی سے کر لیا کریں، عصر کی نماز پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کے زبان پر سورہ بقرہ چڑھ چکا ہوگا تو پھر یہ مغرب کے نماز تک، یہ اذان تک آپ اس کو کمپلیٹ کر چکے ہوں گے۔ اس پہ آپ
رزق کا میں نے کسی کے حالات بدلتے دیکھے ہیں اس سے. تو ایک تو اس کا یہ وظیفہ ہے. دوسرا، اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیات 41 مرتبہ پڑھ لیں. اگر اس سے بھی کم کرنا چاہتے ہو تو پھر 21 مرتبہ پڑھ لیں. اگر اس سے بھی کم کرنا چاہتے ہو تو پھر نہ پڑھیں، پھر کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ کنویں میں بھی چھلانگ مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اگر اس سے کم کا آپ مجھ سے کمنٹس پہ نہ پوچھیے گا کہ میں اس سے کم کر سکتا ہوں، اس سے کم کر سکتی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اگر ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم اللہ سے شکوہ کرنے کا وہ بھی حق بھی نہیں رکھتے. ہم اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اس سے پہلے کا وظیفہ جو میں نے دیا ہوا ہے وہ اس سے گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت، زیورات، جو چیز آپ چاہتے ہو وہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی وہ وظیفہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ وظیفہ ہے، اس سے رزق آپ کا کشادہ ہوگا. یہ رزق کے لیے بہت ہی مجرب ہے. تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں اس کو تو رزق کے لیے کیجیے. باقی چیزوں کے لیے اگر آپ بیمار ہیں، اپنی شفا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ گھر سے جنات شیاطین کو بھگانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر پورا سورۃ بقرہ یا تو صبح جب آپ نماز پڑھ کے بچوں سے فارغ ہو کے بچوں کو اسکول بھیج کے پھر آپ بیٹھ کے پھر سورۃ بقرہ پڑھ لیں تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیات جو ہیں وہ بہت زیادہ مجرب ہے رزق کے لیے. آپ کسی بھی قسم کے رزق کے مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہو، آپ سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیات ہی پڑھیے. اس کے علاوہ میں اپنے جو چینل پہ اتنے زیادہ وظائف دیتی ہوں، کوئی نہ پڑھے، لیکن ضرور یہ چیز اپنا لے. اچھا، یہ ایک اس میں ایک یہ ہے کہ آپ اگر کن دماغ ہے، بالکل آپ کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو بھی اگر وہ انسان بھی اگر اس وظیفے کو کرتا ہے، کچھ دن مسلسل آپ اس کو کریں تو آپ کی زبان پہ خود ہی چڑھ جائے گا یہ وظیفہ. پھر آپ اگر پاکی میں ہو، ناپاکی میں ہو، پھر ناپاکی میں بھی آپ کر سکتے ہو. پاکی میں ہم قرآن نہیں، ناپاکی میں ہم قرآن نہیں اٹھا سکتے، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس کو پاکی میں کریں. لیکن اگر آپ کے ناپاکی میں کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ یاد ہوگا تو پھر آپ ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہو. ایسا کوئی وہ نہیں ہے اس کے لیے. بس آپ وظائف کیجئے. آپ اپنے اللہ سے اپنے لیے چیزیں اگر مانگتے ہیں تو وظائف کے وسیلے سے مانگے، اللہ کو راضی کر کے مانگے، اللہ کو کی تعریف کر کے مانگے. اللہ نے جتنا رزق سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیات میں رکھا ہے نا، اتنا رزق کسی بھی چیز میں نہیں ہے. آپ چاہے کتنی بھی کوششیں کریں پر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. بس سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات ضرور پڑھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو وہاں رزق دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. اگر میں سورۃ بقرہ کے بارے میں آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں تو اس میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں. تو اس کا تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ سارا میں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں بتا دوں گی، لیکن جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اتنا بتانے کی کوشش کی ہے. سورۃ بقرہ پورا پڑھنے کی. سورۃ بقرہ کی جو پہلی آیات ہے، پہلے رکوع ہے، اس کا الگ تاثیر ہے. سورۃ بقرہ کے آخری 3 آیات کی الگ تاثیر ہے. سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیات کی الگ تاثیر ہے. اگر آپ اس کو بیٹھ جاؤ پڑھنے، اس کو سرچ کرو تو بھی آپ ایسا کرو، یوٹیوب پہ سرچ کرو
تو بھی آپ کو اتنے سارے وظائف اس چیز کے ملیں گے، اتنے سارے وظائف ملیں گے کہ آپ سوچو گے کہ یہ میں نے پہلے ہی کیوں نہیں شروع کیا۔ پر آپ اس کو مسلسل کرتے رہیں، میں اس کا ٹائم نہیں بتاؤں گی کہ اتنے ٹائم کرے اتنا ٹائم کرے، آپ مسلسل اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا الگ سے وہ تاثیر دے گا انشاءاللہ۔ آپ کا رزق کشادہ ہوگا، آپ کے صحت کے مسائل ہے وہ ختم ہوں گے۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی صحت ٹھیک ہے، باقی کچھ نہیں چاہیے انسان کو۔ اگر آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، باقی انسان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، پھر رزق بعد میں آتا ہے۔ اور اگر آپ کے یہ تینوں مسئلے ایک صرف یہ دعایات پڑھ کے سولو ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں ہم۔ بس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے بھی حل کر دیں اور آپ کے مسئلے بھی اس کے مانگنے کی وسیلے سے آپ کے مسئلے بھی ختم ہوں۔ اللہ حافظ، والسلام۔